تو اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جدھر جدھر سے گزرے گا نا وہ زمین کا خطہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ذاکر تھا اور چلتے پھرتے بھی ذکر کیا کرتا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بشان حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وحبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وحبیب اللہ۔ سورہ نساء کی 86 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ معنی اس کا یہ ہے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سلام کہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صرف سلام کہنے کا نہیں بلکہ سلام کا جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اہل عرب جب ملا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور یہ احکام بیان کرنے سے پہلے تو ملتے ہوئے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے حیاک اللہ، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کو السلام علیکم کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اب السلام علیکم کا معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو، اور ایک اور معنی بھی ہے میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام ہے، یعنی میں تیرا دشمن نہیں، تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ سلام کرتے ہوئے اندر سے اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی بظاہر تو سلام کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں بغض اور کینہ اور مخالفت اور دشمنی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ محبت بڑھے؟ تو پھر بتایا کہ تم افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، یعنی عام کرو سلام۔ جب تم کسی بھی مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو، اسلامی بھائی کو ملو تو اسے سلام کہا کرو، کہ سلام کہنے سے محبت بڑھے گی۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی گڑبڑ ہے تو اس کا ازالہ خود بخود ہو جائے گا۔ جب تم سلام کہو گے تو تمہارے سلام کہنے سے ہو جائے گا، اور وہ جواب دے گا تو اس کے جواب دینے سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر لفظوں سے سلام کہو۔ مطلب یہ ہے کہ سلام کہنے والے نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو اب رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے او ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی اب اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، اتنے تک ہی سلام کا جواب دینا یا سلام کہنا ہے۔ اگر سلام کہنے والے نے اتنا کہہ دیا ہے تو آپ اتنا ہی اس کو جواب دے دو۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چل رہا ہے
مرتے وقت کی دعا یہ ہے، وہ شب بخیر یا وہ صبح بخیر یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صبح بخیر شب بخیر کا معنی یہ ہے کہ تیری صبح اچھی ہو، خیر سے ہو، اور شام تیری خیر سے ہو، اور اس میں چونکہ مخاطب والا لفظ موجود نہیں ہے شب بخیر اور صبح بخیر کے اندر، اس لیے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بندہ کہنے والا اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی دعا دے رہا ہے، ملنے جس سے ملاقات کر رہا ہے، اور یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دعا دے رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا۔ مگر جب السلام علیکم کہے گا تو اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور میری طرف سے تجھے سلامتی کا پیغام ہے کہ میں تیری عزت، تیری مال، تیری جان، ہر چیز کا محافظ ہوں، میں اس کا تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ سلامتی صرف اس وقت نہیں چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس ہے یا میرے ساتھ ملاقات کی وجہ سے میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تو اس وقت سلامت رہے، جیسے وہ انگریز کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون اور گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کے لفظ بولتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ صبح اچھی گزرے، دوپہر اچھی گزرے، شام اچھی اور رات اچھی ہو۔ جبکہ اسلام نے جو یہ لفظ ہمیں دیا ہے تو اس کا مطلب ہے تو سلامت رہے، تجھ پر سلامتی ہو، تو مجھے ملا ہے تب بھی، نہیں ملے گا تب بھی، دن ہو یا رات ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، تو زندہ ہو یا فوت ہو جائے، بیمار ہو یا تندرست ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں چلا جائے، قبر میں ہو یا ابھی قبر میں نہیں گیا، ہر حالت میں تجھ پر سلامتی ہو۔ تو اس کا کتنا عظیم مفہوم ہے، اس لیے یہ لفظ بولنے چاہیے۔ ہمارے جو دیگر میڈیا کو دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو، تو ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہندوؤں کا میڈیا دیکھا جاتا ہے تو ہندو کیا کہتے ہیں، نمستکار یا نمستے، یا شاید نمسترام بھی بولتے ہیں شاید، تو اس طرح کے وہ لفظ بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں۔ تو یہ جھکنے والا مفہوم تو درست نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو ادب سمجھتے ہیں، مگر یہ شرکیہ جملہ ہے، یہ درست نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ جب سلام لو نا تو جھکو نہیں ہو دوسرا کسی کے سامنے، جھکے بغیر سلام کہو اور ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، اور اس طرح ہاتھ ملاؤ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کہ دوسرے ہر ایک کا ایک ہاتھ دونوں ہاتھوں میں ہو دوسرے کے، یوں ہاتھ ملانا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے سلام کرنا اور مصافحہ کرنا۔ اور دوسرا یہ جو وہ سسریا کال سکھ بولتے ہیں، اس کا بھی اسی طرح کا بڈنگا کا سا کوئی معنی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اسلام کے اس لفظ کے اندر کتنا عظیم مفہوم ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ الوادی بالسلام بری من الکبر، جو آدمی سلام میں ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کو متکبر نہیں کہا جا سکتا، وہ سلام کہتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی کچھ پڑھنے میں مشغول ہے، جائی جا رہا ہے، تو دوسرا سلام نہیں کرتا اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ تو متکبر ہے، یہ تو کسی کو بلاتا ہی نہیں ہے، تو بھی تو نے کب بلایا ہے؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، تو تو بلا لے۔ وہ پھر بلائے گا تو وہ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، مثلا پڑھ ہی رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے وظیفے کے طور پر چلتے ہوئے، کہ فارغ جو منہ اٹھا کے جانا ہے تو اللہ کے ذکر میں رہے بندہ، تو اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جدھر جدھر سے گزرے گا نا، وہ زمین کا خطہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ذاکر تھا اور چلتے پھرتے بھی ذکر کیا کرتا تھا۔ تو وہ ساری زمین جہاں جہاں وہ پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ تو اس لیے اب یہ کیا پتا کہ کسی نے ملنا ہے بازار میں راستے میں کہ نہیں، تو بندہ پڑھتے ہوئے نکلے، اگر ایسا کوئی سبق پڑھ رہا ہے کہ وہ بطور وظیفہ نہیں ہے، محض اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، سلام کا جواب دینا چاہیے اس کو۔ اور اگر وہ سلام کا جواب دینے کی کیفیت میں نہیں ہے تو وہ گناہ گار نہیں، سلام کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بعد میں بھی سلام کا جواب دے سکتا ہے کہ اپنی بات کو پوری کر کے جو پڑھ رہا ہے اس کے بعد سلام کا جواب دے دے۔ تو محض بدگمانی کہ یہ تو وہ خشک ہے، یا یہ کسی کو بلاتا ہی نہیں ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا ہے، یا یہ جو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، ایسی بدگمانیاں درست نہیں ہیں۔ اگر بندہ سلام کے لائق ہے،
سلام کہنے والا سلام کہے ثواب حاصل کرے، اور وہ جواب دے سکتا ہوگا جواب دے گا، اگر اس کے لیے گنجائش ہے نہیں جواب دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، سلام کرنے والے کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زبان سے بھی آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، آپ کے لیے میں سلامتی کا خواستگار ہوں، میری طرف سے آپ کے لیے دعا ہے۔ گویا کوئی بے ادبی کا لفظ بولنے سے اور کسی طرح کی کوئی اور خاچ مارنے سے بندہ بچا رہتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یوں ہی ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو مطلب ہوتا ہے کہ اے قبروں والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو۔ تو پھر گھر میں جا کے سلام کرنا چاہیے، گھر میں جا کے، گھر میں چاہے کوئی فرد ہو یا نہ ہو، کم از کم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و حبیب اللہ۔ بزرگ جو ہے نا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی روح مبارک ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، تو جو مومن ہے اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، درود پاک گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھنا چاہیے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے نسخہ ایک یاد رکھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں سے اندر داخل ہوں، دروازہ بند کر دیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے، شیطان دروازے سے اندر داخل نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اور جب آپ دروازے سے نکلیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے بائیں پاؤں سے باہر نکلیں، تو شیطان جو ہے وہ گھر میں داخل اس وقت بھی نہیں ہوگا۔ اور گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یہ گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے، وہ بھی سلام کا جواب دیں گے تو وہ بھی دعا ہے، تو اس سے دونوں کے لیے برکت ہے۔ اور اگر یہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہوئے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لی جائے، 3 مرتبہ کی گنجائش نہ ملے تو 1 مرتبہ ہی پڑھ لے، تو دیر تو نہیں لگتی، تو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وظیفہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بے مال نہیں ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا اس کی۔ اور اس عمل کے لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مسجد میں آئے نا تو مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہو، کئی لوگ دھیان نہیں کرتے، جیسے بھی جو بھی پاؤں جلد رکھا جائے وہی رکھ دیتے ہیں اندر۔ یہ آداب مسجد ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اور پھر دعا پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو مسجد میں جب تک رہے گا ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر پہلے نکالے اور دعا پڑھے، درود پاک پڑھے، بسم اللہ پڑھے اور دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اور پھر درود پاک ساتھ پڑھ لے جو بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس عمل سے بھی گھر کے اندر برکت آتی ہے، اور یہ آداب ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رہے کہ جوتا پہننے کے آداب ہیں کچھ۔ ایک ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے جوتا پہنے دائیں پاؤں سے، اور بایاں بعد میں پہنے، اور اتارتے وقت ادب یہ ہے اس کا کہ پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے۔ اب جب مسجد سے نکلنا ہے تو پہلے تو بایاں پاؤں نکالنا ہے، تو پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نہ پہننا شروع کر دیں، بلکہ بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھ کے دایاں پاؤں باہر نکال کے پہلے وہ پہنے، اور یوں ہی مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے تو بایاں پاؤں نہیں رکھنا، دایاں رکھنا ہے، تو جب دایاں رکھے گا تو پہلے دایاں نکالے گا جوتے سے تو اندر رکھے گا، تو بایاں بعد میں۔ تو یہاں بھی ایسے کرے کہ پہلے بایاں نکال لے اور دایاں جو ہے وہ نکال کے پہلے اندر رکھے، تاکہ وہ آداب جو ہیں وہ درست رہیں۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی تھی تو اس کو بھی اپنانے میں حرج کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی ہے، کیونکہ حضور کی سنت نیت کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہم اس پر عمل کریں، بندہ ارادہ کر لینا کہ میں نے یوں کرنا ہے تو پھر یاد بھی رہتا ہے اور عمل ہو جاتا ہے، ایک بار نہیں 2 بار نہیں تو آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی، تو پھر وہ عمل ہو جائے گا تو ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی رہنمائی میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے، یہ خصوصاً یہ سورہ مبارکہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کچھ مسائل حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑا ہے۔ مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر پہلے نے رحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ کا لفظ بھی بڑھا دیا تو یہ کہے کہ وبرکاتہ کو ساتھ ملا لے، اور اگر اس نے بھی ایسے کہا ہے تو یہ پھر اسی طرح وہ سلام کا جواب اس کو پیش کر دے، اس سے اضافہ نہیں ہے۔ اپنے ہم مسلوں کو سلام کہنا چاہیے، دوسروں کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے لکھا کافر، گمراہ، فاسق کا معنی گناہ گار ہے، اور اگر اس کو سلام کہے نا فاسق وغیرہ کو تو اسے یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچائے اور یہ سلامتی کا مستحق ہو جائے۔ اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کرے۔ یوں ہی جو شخص خطبہ پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، قرآن پاک کی حدیث پڑھتا ہو، یا علم کا سبق یاد کرتا، مذاکرہ کر رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو اذان اور تکبیر میں جو مشغول ہے ان کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں مسجد میں، آ کے زور سے کہتے ہیں السلام علیکم، تو ان کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی فارغ بیٹھا ہے منہ اٹھا کے تو اس کو سلام چاہیے کہ جواب دے، اور مسجد میں فارغ بیٹھنا نہیں چاہیے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ کئی بیلیوں کو عادت ہوتی ہے وہ گھوم کے پیچھے گردن گھما کے تو لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، سیدھا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز میں ہی ہونا ہے تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اگر ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ ادھر ادھر گھما کے تو ان کو دیکھنا تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے مسجد کے اندر۔ ادب یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھیں۔ اسی طرح جو شخص شطرنج کھیل رہا ہو، چوسر کھیلتا ہو، تاش کھیلتا ہو، گنجفہ، یہ بھی کھیلوں کے نام ہیں سارے، کھیل رہا ہو، کوئی ناجائز کھیل رہا ہو تو کھیل کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جائز ہے تو وہ 3 کھیل ہیں: شادی شدہ کا اپنی بیوی سے کھیلنا، اور مجاہد کا جہاد کی تیاری میں تیر اندازی یا تلوار بازی یہ عمل سیکھنا، گویا یہ بھی ایک کھیل ہے، یا گھوڑ دوڑ میں حصہ لینا کہ مجاہد کو ضرورت پڑتی ہے گھوڑے پر سوار کر کے چلنے کی، سواری کرتے ہوئے، تو یہ کھیل جائز اور درست ہیں اور ثواب کے کھیل ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کھیل جائز نہیں ہے۔ تو ناجائز کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پخانہ یا غسل خانہ میں ہو، یا برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ سو رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ اب لوگ مختلف حالات میں ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی سواری پر ہے، ایک سواری پر نہیں ہے، یا دونوں ملے ہیں تو سواری پر ہیں۔ جو اچھی سواری والا ہے وہ کم تر سواری والے کو سلام کہے۔ کم تر سواری والا جو ہے اگر پیدل اس کو مل گیا ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ ہوں تو وہ بہتوں کو، زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ اور اس طرح اگر سلام کے مزید مسائل جاننا ہو تو ایک کتاب ہے بہار شریعت، اس کا ایک حصہ ہے جس کا نمبر ہے 16۔ اس میں سلام کے بہت سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان مسائل کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے، لمبے چوڑے نہیں ہیں، وہ میں یہاں بھی بیان کر سکتا ہوں، پھر آپ کو دیر لگ جائے گی، تو جب آپ کو فرصت ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور کتاب دعوت اسلامی کی ای بک اسلامک لائبریری سے مل جاتی ہے، اس کو ای بک جو ہے وہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے
پھر اس میں تلاش کریں، سرچ کی آپشن ہے، اس میں لکھیں بہار شریعت، جب وہ آ جائے تو وہ اس کے 6 حصے ہیں، چاہے تو 6 حصوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو پھر اس کے 6 حصوں میں سے جو ہے تیسرا یا چوتھا حصہ، اس میں 16واں حصہ ہوگا، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر 16ویں حصے کی پڑھیں اسے اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کھانے کے آداب بھی ہیں اور بھی بڑا کچھ ہے، تو اس کو پڑھنے سے کافی سارے آپ کی زندگی میں چینج آئیں گے، فائدے ہوں گے آپ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اگرچہ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس پر کرنا ضروری ہے، کس پر کرنا ضروری نہیں ہے، ایسے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے مسائل میں حرج کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ بات میری ہو گئی ہے مکمل، دیکھو میں نے کہا تھا جائے کوئی نہ، پھر بھی رکے نہیں ہیں۔ اب جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ کوئی فضول باتیں تھیں، اگر میں نے فضول بات کی ہے تو مجھے واپس کر دو اور مجھے معاف کر دو، اور اگر میں نے صحیح باتیں کی ہیں تو دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور سننے میں حرج کوئی نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔